عید الاضحیٰ کا تہوار ہم لوگوں کے درمیان آنے والا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے، کیا کام کرنے ہوتے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا ذہن کو تیار رکھیں، ان باتوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے، دین اصل نام ہے اطاعت کا. اللہ نے کہا ہے کہ بھائی نماز ادا کیجئے، تو جن اوقات میں نماز ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو ان میں نماز ادا کی جائے. جب کہا گیا کہ آپ کو جمعے کی 2 رکعت پڑھنی ہے تو بس 2 پڑھنی ہے. کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ عمل زیادہ کر لوں، نماز زیادہ پڑھ لوں اور 4 کی جگہ آج جمعے کی میں ہم لوگ جو ہے 4 رکعت فرض پڑھا دیں، 2 کی جگہ 4 ہوگا تو زیادہ ہو رہا ہے، ثواب زیادہ ہو سکتا ہے. نہ، ایسا نہیں ہے. دین اطاعت کا نام ہے. جو کہا گیا، جتنا کہا گیا، جس طرح کہا گیا اس طرح اس کو ماننا پڑے گا. اب کہا گیا کہ زوال کے ٹائم نماز نہ پڑھو اور تم نیت باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ نے اس وقت میں منع کیا ہے اور تم یہ سمجھو کہ ثواب کا کام ہے، ہم تو نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، تو اس کا نام دین نہیں ہے. دین نے جب کہا کہ یہ کام کرو تو کرنا ہے، دین نے جب کہا کہ اس کام سے بچو تو بچنا ہے. تو پتہ یہ چلا اصل ہے اطاعت اور فرما برداری. جب کسی کام کے کرنے کا حکم شریعت کی طرف سے دیا جائے تو اس کو کیا جائے، اس میں پھر چوچرا نہ کیا جائے، یہ ایسا کیوں، یہ ویسا کیوں، یہ ایسا کیوں، ادھر سے کیوں، یہ باتیں نہیں چلتی ہیں. پھر بس اللہ نے کہا ہے، پھر اس پہ عمل کیا جائے گا. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ نے، رسول اللہ نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہم بغیر کسی چوں اور چرا کے اس بات پر عمل کریں. اور جب اللہ نے اور رسول اللہ نے کسی کام کے کرنے سے منع کر دیا ہے تو ساری دنیا کہتی رہے کہ اس کے اندر یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ فائدہ ہوگا، پھر اس کام سے رک جائیں. جیسے سود کا کام ہوتا ہے تو سود کے کام میں بہت فائدے بتائے جاتے ہیں. میاں تم 2 لاکھ روپے کسی کو قرضے دے دو اور اس میں 6% پہ دے دو، 12,000 روپے مہینے کے گھر بیٹھے آتے رہیں گے. دیکھو کتنا آسان کام، کتنا فائدے کا کام، کچھ کرنا بھی نہیں پڑ رہا ہے، آرام سے. لیکن شریعت نے اس کام سے منع کر دیا کہ نہیں، یہ سود ہے، یہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر اس سے رک جانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو شریعت اور دین اور اسلام اصل نام ہے اطاعت اور فرما برداری اور ماننے کا، نہ کہ اپنا دماغ چلانے کا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ قربانی کا فلسفہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو جو پیدا کیا ہے، جو بنایا ہے، وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے لوگوں کو آزمائے، جانچے کہ تم میں کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون تم میں بہتر عمل کرنے والا ہے. تو اسی طرح کی آزمائش بندوں پر آتی رہتی ہیں. جو جتنا قریب بندہ ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی بہت آتی ہے. اسی طرح کی آزمائشوں میں سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بھی بڑے بڑے امتحان دیے اور ان امتحانات میں کامیاب رہے اور اللہ نے اس کی گواہی قرآن میں دی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، آگ میں ڈال دیے گئے. آگ کا ایک بڑا پورا چاروں طرف سے لکڑیاں جما کر کے کنواں بنایا گیا. آپ معمولی سننا تو بڑا آسان ہوتا ہے نا، ذرا انسان کے اوپر کو گزرے تو معلوم ہوتا ہے. اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر کے سوچ کر کے دیکھو یار کیسا وقت گزرا ہوگا. ساری بستی خلاف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر کے اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تصور کریے آپ، ساری بستی جمع ہو اور آپ کو اکیلے کو پکڑا جائے کہ ادھر کو لاؤ، ان کو ڈالا جائے گا. میں چیخیں گے، چلائیں گے آپ تو، ارے بچا لو، کوئی تو کر لو، کوئی تو میرے اوپر رحم کھا لو. ساری بستی خلاف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. آگ میں چلے گئے، لیکن آگ بھی تو اللہ کی محتاج ہے نا.
اللہ نے کہہ دیا کہ جلنا ولنا نہیں ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہہ دیا آگ سے کہ اے آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر. تیرا کام، تیرا ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے تیرا کام. بچ گئے لوگ پریشان، اللہ کے نبی ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی قوت اور طاقت بہت بڑی چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے. اس کونے سے لے کر اس کونے تک کوئی بھی اگر انسان بیٹھا ہوا ہو اور وہ اللہ سے مدد مانگنا چاہے اور اپنے کام بنوانا چاہے تو اللہ ہر ایک کی سننے کے لیے تیار ہے. کوئی ایسا نہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے مولانا مفتی صاحب بنے بیٹھے ہیں تو ہماری جو ہے ایک دم پرماننٹ فٹافٹ ایک دم سنی جائے گی اور تمہاری نہیں سنی جائے گی. بعض لوگ تو کہتے بھی ہیں ہم تو گناہ گار آدمی ہیں، ہماری کیا اللہ سنے گا. اللہ اکبر، بڑی کمی کی بات ہے. ایسا نہ کہا کرو کہ اللہ ہماری کیا سنے گا. کیوں نہیں سنے گا بھائی؟ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے تمہیں؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہاری دعائیں کون سنتا ہے؟ تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری نہیں سنی جائے گی؟ کیوں نہیں سنی جائے گی آپ کی؟ جب آپ کا رب اللہ ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سنتا ہوں، تو یہ جملے نہ کہا کرو. اللہ ہر ایک کی سنتا ہے. شرط یہ مانگو اس سے، گناہ گار ہو تب بھی مانگو، اللہ سے مانگنا چاہیے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑی آزمائش آئی ہیں اور تقریباً 80 سال کی عمر میں جا کر کے، اس سے پہلے کوئی اولاد بھی نہیں ہے، مکہ کے اندر جا کر بس گئے. جب بستی والوں نے پریشان کیا، مکہ غیر آباد جگہ تھی، وہاں پر کوئی بستی نہیں تھی. 80 سال کے بعد تقریباً اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے ایک نیک صالح اولاد سے نوازنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا دیا. جب وہ بڑا ہو گیا، 14-15 سال کا ہو گیا، تو اللہ، میں بتایا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑے امتحانات آئے ہیں. تو اب خواب میں نظر آیا، اللہ نے امتحان لینا چاہا ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہ جو بیٹا ہے، اب بتائیے 80 سال کے بعد میں کسی کو اولاد ملی ہو اور وہ 14-15 سال کا خوبصورت بچہ ہو، اتنی منتوں کے بعد میں جو ایک اولاد ملی ہو، پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ اس بچے کو ہماری راہ میں قربان کرو، دل پریشان ہو جائے گا. ہم تو ہیلے ڈھونڈتے پھریں گے کہ ہے کیا کوئی گنجائش، بھئی یار اس طرح کا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہے، کیوں ہے. اور یہ تو ایک بڑھاپے میں ملنے والی اولاد، جب امیدیں ہوتی ہیں کب یہ بیٹا ہمارا سہارا بنے گا، اس وقت اللہ کی طرف سے حکم آ گیا. ہم سے تو اگر یوں کہہ دیا جائے کہ 5,000 روپے آپ پر ڈالے گئے ہیں، 5,000 روپے آپ کو دینے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے آپ سے 5,000 روپے لیے جائیں گے، تو ہمارا ذہن یہ کام کرے گا یار 5,000 روپے وہ یہاں سے آئیں گے، 5,000 یہاں کو دے دیے تو وہاں کیسے ہوگا، یہاں کیسے ہوگا، ایسے کیسے ہوگا، 5,000 روپے جائیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا. میں چلو پھر بھی 500 روپے لے لو، لیکن 5,000 تو نہ. ہم سے تو 5,000 روپے میں چوچرا کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں تو ایک منتوں کے ملنے کے بعد 80 سال تقریباً عمر گزارنے کے بعد بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی اور اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ اس بچے کو ہمارے راہ میں قربان کرو. اب آپ سمجھیے، اس کو تصور کریے، کوئی معمولی کام نہیں ہے. بہرحال اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے مجھے اس طرح سے خواب میں دکھایا جا رہا ہے اور اللہ کی طرف سے مجھے میسج ہے، پیغام ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کروں. اب جو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، تو وہ بھی آگے چل کر نبی بننے والے ہیں، فرما بردار باپ کی فرما بردار اولاد. تو کہا کہ آپ اس میں کیوں پریشان ہوتے ہو، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. اگر اللہ کو میری قربانی مقصود ہے تو آپ کام کیجئے، اللہ کے راہ میں مجھے قربان کیجئے. بہرحال وہ قربانی کا وقت طے ہو گیا. جب قربانی کرنے لگے تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، ابراہیم ہمیں تمہارے بیٹے کی قربانی مقصود نہیں، ہم تو تمہارے جذبات دیکھ رہے تھے اور آنے والی امت کو پیغام دے رہے تھے کہ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تاکہ آنے والے قوم اور نسلیں سمجھیں کہ اللہ کی راہ میں اپنے سب کچھ
جان مال قربان کر دینا ہی اصل ہے، دنیا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنت سے ایک دمبا بھیجا اور پھر اس کی قربانی کی گئی۔ تو یہ قربانی کا فلسفہ وہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے تاکہ ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی یاد رہے، اور اس قربانی سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہمیں اللہ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اپنا مال اپنی جان ہر وقت اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہنے چاہیے، تاکہ لوگ اس قربانی کے ذریعے سے سمجھتے رہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے قربانی والے عمل کو جاری اور ساری فرما دیا، کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا۔ اس لیے اس ادا کو حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے ہیں، یہ امت بعد کی امت ہے، لیکن ان کی یہ ادا تو دیکھیے آپ سوچئے تو صحیح کہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لوگوں کے درمیان زندہ رکھنے کے لیے، ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے قربانی والے عمل کو جاری کر دیا۔